روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرض، لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا گھر، اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ۔ العرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو، 800 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، روزانہ سارا گھر یا چند افراد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی۔ یہ وظیفہ زندگی کا معمول بنا لے۔ اور خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو مستقل خوشبو لگائے گا، رزق میں برکت ہوگی، صحت و تندرستی ہوگی، عزت، شان و شوکت، وقار، سربلندی ہر جگہ ملے گی۔ عبادت میں خشوع و خضوع ملے گا، تقوی کا نور ملے گا، فرشتوں کی محفل نصیب ہوگی، بے روزگار کو رزق ملے گا، بے گھر کو گھر، بے در کو در ملے گا، روزی بارش کی طرح برسے گی، طالب علموں کو کامیابی، میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں گی، آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی، معاشرے میں عزت پائے گا۔ یہ تو صرف اعضاء کی بات تھی۔ ہمارا یہ پورا وجود، پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی لیے شریعت میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر یہ جسم ہمارا اپنا ہوتا تو خودکشی کیوں حرام ہوتی؟ وہ اس لیے حرام ہے کہ یہ جان، یہ جسم، یہ وجود، یہ اعضاء حقیقت میں ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ مثلا یہ کتاب میری ملکیت ہے۔ اب اگر میں کسی شخص سے کہوں کہ یہ کتاب تم لے جاؤ، میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ مجھے قتل کر دو، میری جان لے لو، اب اس نے قتل کرنے کی اجازت دے دی، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیا، دستخط کر دیے، مہر بھی لگا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن اس کے باوجود جس کو قتل کی اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان اس کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی ملکیت ہوتی تب وہ دوسرے کو اس کے لینے کی اجازت دے سکتا تھا، لہٰذا جب ملکیت نہیں تو پھر دوسرے کو اجازت دینے کا بھی حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا وجود، پوری جان اور یہ صلاحیتیں اور توانائیاں، یہ سب ہمیں امانت کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ لہٰذا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ پوری زندگی امانت ہے۔ اس لیے زندگی کا کوئی کام اور ان اعضاء سے کیے جانے والا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت میں خیانت کا سبب بنے۔ لہٰذا امانت کا جو محدود تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کوئی شخص آ کر پیسے رکھوائے گا اور ہم صندوقچی کھول کر اس میں وہ پیسے رکھیں گے اور تالا لگا دیں گے، اب اگر ان پیسوں کو نکال کر خرچ کر لیا تو یہ خیانت ہوگی۔ امانت کا اتنا محدود تصور غلط ہے، بلکہ یہ پوری زندگی ایک امانت ہے اور زندگی کا ایک ایک قول و فعل امانت ہے۔ لہٰذا یہ جو فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو یا کان کا گناہ ہو یا زبان کا گناہ ہو یا کسی اور عضو کا گناہ ہو، وہ سارے امانت میں خیانت کے اندر داخل ہیں۔
اور وہ مومن کے کام نہیں ہے بلکہ منافق کے کام ہے۔ یہ تو امانت کے بارے میں عام باتیں تھیں، لیکن امانت کے کچھ خاص شعبے بھی ہیں۔ بعض اوقات ہم ان کو امانت نہیں سمجھتے اور امانت جیسی حفاظت نہیں کرتے۔ مثلاً عاریت کی چیز ہے۔ عاریت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک چیز کی ضرورت تھی، وہ چیز اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے اس نے وہ چیز استعمال کرنے کے لیے دوسرے سے مانگ لی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ اب یہ عاریت کی چیز امانت ہے۔ مثلاً میرا ایک کتاب پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن وہ کتاب میرے پاس نہیں تھی، اس لیے میں نے دوسرے شخص سے پڑھنے کے لیے وہ کتاب مانگ لی کہ میں پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ اب یہ کتاب میرے پاس عاریت ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو عاریت کہا جاتا ہے اور یہ عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے، لہٰذا اس لینے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس عاریت کی چیز کو اس طرح استعمال نہ کرے جس سے مالک کو تکلیف ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کو بروقت مالک کے پاس لوٹانے کی فکر کرے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بے شمار مواعظ میں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا، اس بیچارے بھیجنے والے سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا۔ اب صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دوسرے برتن میں نکال لو اور وہ برتن اس کو فوراً واپس کر دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ کھانا بھیجنے والا برتن سے بھی محروم ہو گیا، چنانچہ وہ برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں، واپس پہنچانے کی فکر ہی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان برتنوں کو خود اپنے استعمال میں لانے شروع کر دیے۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اس لیے کہ وہ برتن آپ کے پاس بطور عاریت کے آئے تھے، آپ کو ان کا مالک نہیں بنایا گیا، لہٰذا ان برتنوں کو استعمال کرنا اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ یا مثلاً آپ نے کسی سے کتاب پڑھنے کے لیے لے لی اور کتاب پڑھ کر اس کو مالک کے پاس واپس نہیں پہنچائی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ حتیٰ کہ اب تو لوگوں میں یہ مقولہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ کتاب کی چوری جائز ہے، اور جب کتاب کی چوری جائز ہو گئی تو امانت میں خیانت بطریق اولی جائز ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے دی تو اب لوٹانے کا کوئی سوال نہیں۔ یہ سب باتیں امانت میں خیانت کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جتنی عاریت کی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس کسی بھی طریقے سے آئی ہوں، ان کو حفاظت سے رکھنا اور ان کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا واجب اور فرض ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو ناچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرض، لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا گھر، اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، العرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو، 800 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، روزانہ سارا گھر یا چند افراد کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی۔ یہ وظیفہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور خوشبو لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو مستقل خوشبو لگائے گا، رزق میں برکت ہوگی، صحت و تندرستی ہوگی، عزت، شان و شوکت، وقار، سربلندی ہر جگہ ملے گی، عبادت میں خشوع و خضوع ملے گا، تقوی کا نور ملے گا، فرشتوں کی محفل نصیب ہوگی،
بے روزگار کو رزق ملے گا، بے گھر کو گھر، بے در کو در ملے گا، روزی بارش کی طرح برسے گی، طالب علموں کو کامیابی، میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں گی، آپس میں محبتیں بڑھ جائیں گی، معاشرے میں عزت پائے گا۔